تو مسجد کے لیے آنا، پھر وضو کرنا، ان سب پر اجر ہے، اور مسجد میں بیٹھے رہنے پر بھی اجر ہے۔ گھر سے جب انسان نماز کے لیے نکلے تو جو کام نماز میں منع ہیں، انگلیوں کا چٹخانا، انگلیوں کو آپس میں ایسے ڈال دینا، اسی طرح منہ سے بدبو آئے تو اس کو دور کرے۔ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ تو اس حالت میں انسان کوشش کرے کہ نیکی کے کام کرتے وقت اس کے جسم سے، منہ سے، ناک سے، پاؤں سے بو نہ آئے۔ فرشتوں کو بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچا پیاز، کچا تھوم اور سبزیاں جو سمیل دیتی تھیں یہ پسند نہیں کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ اور ازواج مطہرات مہندی نہیں لگاتی تھی۔ مہندی لگانا عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن ازواج مطہرات ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگاتی تھی، بالوں کو نہیں لگاتی تھی، اس لیے کہ مہندی سمیل دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ آج کل تو کیمیکل سے بڑا فرق پڑ گیا، اس دور میں تو یہ کیمیکل والی مہندی نہیں تھی، تو مہندی کا 2-4 دن سمیل آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمیل کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ جہاں بیٹھتے تھے ہر وقت فرشتوں نے گھیرے ہوتا تھا۔ ان فرشتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکلیف دینے سے بچنے کے لیے یہ چیزیں استعمال نہیں فرماتے تھے، خوشبو استعمال فرماتے تھے تاکہ فرشتے خوش رہیں۔ تو اس لیے انسان مسجد جب آئے تو اگر انسان کے منہ سے بو آتی ہے، کسی بھی وجہ سے آتی ہے، تو انسان اچھی طرح منہ کو صاف کرے پھر مسجد آئے۔ کپڑے گندے ہیں، جسم سے بو آ رہی ہے، مسجد مت آئے، گھر نماز پڑھے۔ اگر غسل کا انتظام نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس نے پیاز کھایا منہ سے بو آ رہی ہے فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مساجد میں نہ آئے، کہ پہلے بو کو ختم کرے پھر مسجد آئے۔ اس لیے کہ اکیلے ذکر کرنے پر کچھ فرشتے آتے ہیں اور مساجد تو فرشتوں سے بری ہوتی ہیں، تو جب فرشتوں کا ازدحام ہوتا ہے تو بو سے ان کو تکلیف محسوس ہوگی، وہ مسجد کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے، لیکن وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ تو آداب کا خیال کر کے انسان مسجد آئے۔ گھر سے نکلنے سے اجر شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد میں سنت طریقے کے مطابق انسان داخل ہو، اور جب مسجد میں انسان داخل ہو، کئی مرتبہ بتلایا، دایاں پاؤں اندر رکھ کر انسان دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ تیری رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے میرے لیے کھول دے۔ اللہ سے کتنی بڑی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنی بھی تیری رحمت کے دروازے ہیں، جو رحمت تو نے برسانی ہے وہ ساری رحمت مجھے بھی عطا فرما، میرے لیے وہ دروازے کھول دے۔ مسجد میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، مسجد میں بے وضو نہ ہوا جائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے با وضو ہو کر، اور جب تک کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہم تب علیہ، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ البتہ جب وضو توڑے گا، بے وضو مسجد میں بیٹھنا جائز ہے۔ جب وضو ٹوٹ گیا تو فرشتوں کی دعا ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہے لیکن فرشتے دعا نہیں کرتے، یا مسجد میں آیا کسی کو تکلیف دی، کندھے سے پھلانگا، جگہ تنگ تھی بیچ میں گھسا، آوازیں دینے لگا، کسی بھی طرح کسی کو تکلیف دی، ہلکی سی تکلیف کیوں نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث، کہ جب تک بے وضو نہ ہو، جب تک کسی کو تکلیف نہ دے، اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان جب نماز کے لیے آتا ہے تو جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اسے برابر نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انسان نماز کے لیے آیا، ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، 20 منٹ رہتے ہیں، کچھ وقت نماز کے آگے رہتا ہے تو وہ بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، تو وہ بیٹھ کر جو انتظار کر رہا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا فرض کی ادائیگی کا مل رہا ہے۔ خاموش بیٹھ کر مسجد میں نماز کا انتظار کرنا یہ بیکار نہیں، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، گویا وہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ چلو اگلی نماز پڑھ کے جاؤں گا، تو اگلی نماز تک بیٹھا ہے تو اسے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 بندوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ بعض احادیث میں اور بھی بندے ہیں، ایک حدیث میں 7 بندوں کا ذکر ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے معلق فی المسجد کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، لٹکا ہوا ہو، جو بہت پکا نمازی ہوتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے کوئی کام روزانہ کرنا ہو تو اگر کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں تو پھر اس کام کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے کہ یار وہ کام کرنا ہے، یا مسجد سے بندہ باہر نکلتا ہے تو بار بار خیال آتا ہے کہ یار اگلی نماز کا وقت تو نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں دل کا مسجد کے ساتھ معلق ہونا، کہ ہے تو باہر دنیا کے کاموں میں لیکن بار بار اگلی نماز کا خیال آتا ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ اس کا دل متصل ہے، نکلا باہر لیکن پھر بھی مسجد کی طرف، جماعت کی طرف اس کا دھیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب